میرے ایک دوست ہیں سکھ ہیں، ان سے چند دن پہلے ملاقات ہوئی، مذہبی آدمی ہے بہت. وہ کہنے لگے کہ مجھے آج کل بڑی کنفیوژن ہے کہ میری بیوی کو پچھلے 27 سال سے فالج ہے، نہ وہ پاسو پلٹ سکتی ہیں نہ 27 سال سے؟ جی، اور حالت ایسی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بندہ رہ گیا ہوں. تو سوال ان کا یہ تھا کہ کہتے ہیں میں خدا پر تو یقین بڑا رکھتا ہوں، تو باقاعدہ عبادت جو میری مذہب کا ہے وہ کرتا ہوں، لیکن ایک تو مجھے کبھی جواب نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی مجھے تسلی کی بات نہیں ہوتی، میں لگا ہوا ہوں. اور دوسری اتنی سفرنگ کیوں جبکہ عام لوگ ہوتے ہیں. جواب ایسا ہے کہ جس کے متعلق تفصیلی گہری نظر کی ضرورت ہے. یہ ایسا جواب نہیں کہ ہر شخص کے حوالے سے دو ٹوک جواب دیا جا سکے. بہت گہرا فلسفہ ہے سفرنگ کا. اگر سفرنگ کا فیکٹر نکال لیں تو انسانی حیوانی ترقی کلیتاً ختم ہو جائے اسی وقت، اور تمام زندگی کے ارتقاء میں سفرنگ نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے. تمام انسانی ترقی میں جو سائنٹیفک ترقی ہے اس میں سفرنگ اصل موٹیو فورس ہے. جتنے تحقیق کرنے والے لگے ہوئے ہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ایک انسان کو مشقت ہوتی ہے چلنے میں، اس کے لیے سائیکل ایجاد ہوا، پھر موٹر ایجاد ہوئی، پھر ہوائی جہاز بن گئے. تو حقیقت میں اگر یہ سفرنگز نہ ہوتی تو کوئی ایجادات بھی نہ ہوتی، کوئی ضرورت ہی پیش نہ آتی. تو یہ بہت لمبا گہرا مضمون ہے. اس کو میں نے اس کتاب میں جو ابھی طبع نہیں ہوئی اس میں زوروسٹرین کے چیپٹر کے نیچے تفصیل سے اس کو زیر بحث لایا ہوں. اور چونکہ یہ چند منٹ کا جواب نہیں ہے، صرف اشارے میں نے کر دیے ہیں. ایک فلسفہ ہے عمومی جس سے یہ طبعی طور پر قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ سفرنگ کا وجود ضروری تھا اور اس کے بغیر عمومی ترقی ناممکن تھی. پھر جب سفرنگ ہو تو ہر شخص کچھ نہ کچھ سفر کرتا ہے، لیکن سفرنگ کی پیک الگ الگ ہوتی ہے. اگر سب کی برابر سفرنگ ہو تو اس سے بھی یہ اسکیم تباہ ہو جائے گی. یہ تفصیلی بحث اگر آپ غور کر کے دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر کسی ایک نے سفر زیادہ کرنا ہے تو جب اس کا تشخص ہو جائے گا پھر وہ یہ سوال اٹھائے گا کہ کیا خدا نے یہ کیوں کیا. اور اس کا یہ سوال اس لیے ناجائز ہے کہ جبکہ دوسرے لوگوں کی بیویاں اسی طرح سفر کر رہی تھیں تو اس وقت اس کے دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوا. سفرنگ جتنا قریب آتی ہے اتنا انسان پرسنلائز کر کے اس کو خدا پر اعتراض اٹھاتا ہے. لیکن یہ ناممکن ہے کہ سفرنگ کا وجود ہو اور کوئی بھی سفر نہ کرے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی سفر کرے تو اس کو سمجھایا جا سکے کہ تمہاری سفرنگ ایک سب سفرنگ کے ایک اسکیم کا حصہ ہے. وہ یہ کہے گا کہ پھر میں کیوں. ایسی بات ہے جیسے فوج جب لڑنے نکلتی ہے تو ہر سپاہی کو تو گولی نہیں لگتی، مگر کچھ ایسے ہیں جن کو لگتی ہے، کیونکہ لڑنے کے وقت مقدر ہے کہ کچھ گولی ضرور لگے گی. اب ایسے سپاہی اپنے جب انہوں نے جشن منایا تھا دیکھے تھے، اچھے بھلے ویسے صحت مند ویل چیئر پہ چل رہے ہیں، کوئی ٹیڑھا ہوا ہے، کسی کو فالج ہوا ہے، کسی سے بات نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ جنگ عظیم ثانی میں ان کو گولی لگ گئی تھی. ایسی جگہ لگی تھی جس کے بعد پھر وہ ریکور نہیں کر سکے پوری طرح. تو کیا ان کا حق ہے کہ وہ پوچھیں کہ ہمیں کیوں لگی، اس سپاہی کو کیوں نہ لگی. اپنے معاملات میں انسان بات سمجھ جاتا ہے اور اعتراض نہیں اٹھاتا. جب اللہ پر بات جائے تو پھر زبانیں کھل جاتی ہیں. حالانکہ اپنوں نے تو اتنے احسان بھی نہیں کیے ہوئے جتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور وہ اگر زیادہ سفرنگ کرنا چاہتا تو زیادہ کر سکتا تھا. اب فالج کا ایک مسئلہ اٹھایا گیا ہے، لیکن انسانی جو صلاحیتیں ہیں وہ بے شمار ہیں. ان صلاحیتوں کا حقیقت میں شمار ممکن نہیں ہے. کوئی ایک صلاحیت چھین لی جائے
تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی محرومی تھی. تو سفرنگ کا ہونا احسانات کی طرف بھی تو توجہ دلاتا ہے. اب ایک آدمی بے حد خوبصورت ہو اور کانا ہو تو ہر لحاظ سے خوبصورت ہے، وہ کانی آنکھ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پا رہی. ایک ناک کٹ جائے، بات بھی کر سکتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ناک کٹا ہوا ہے، اس میں کیا کمی ہے؟ باقی ہر انسانی صفات ہیں، ذہن ہے، طاقت ہے، کماتا ہے، لیکن نکٹے کے ساتھ شادی بڑی مصیبت ہے. تو چھوٹا سا کوئی نقص پیدا ہو جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اور جو اصل اس کا تشخص خدا کی ذات کا وہ محسن کے طور پر ہے. جہاں احسان اٹھتا ہے وہاں زبانیں کھلتی ہیں، وہ احسان حق ہے، حالانکہ احسان حق نہیں ہے. اور جو حق سمجھتے ہیں اور ادا نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے بھی یہ مسئلے ہیں جو میں نے بیان کی ہیں.